الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر معبود کا معنی پتہ نہیں ہے تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں؟ اور یہ تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمارا بنایا ہے، اور اس ایک خاص مقصد ہے، اور اس مقصد میں کامیابی کی واحد وجہ یہ ہے، کامیابی کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود واحد تسلیم کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام کے متعلق کوئی جانکاری ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، ایک ماحول میں رہ رہے ہیں، لوگ اسلام کا نام لے رہے ہیں، یہ بھی لے رہے ہیں نام۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ایمان بھی نہیں ہے۔ ایمان تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل میں ہمارے دنیا ہے، دل میں دنیا ہے، ظاہر ہے، اللہ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات پہ دیکھیں، یہ غور کریں، اور پہلے تو دیکھیں ہمیں ضرورت ہے کلمہ توحید پڑھنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ سوچ سمجھ کے انہوں نے ایمان لانا شروع کیا تھا، سوچ سمجھ کے۔ جن لوگوں کی طبیعت پہ نہیں آ رہا تھا اسلام تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ان کو پتہ تھا، جو مکے کی میں بات کروں، ان کو پتہ تھا کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں، الہ کا مطلب ان کو پتہ تھا، اور وہ تو بہت سے خداؤں کے قائل تھے۔ قرآن میں ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا سارے معبودوں کو ملا کے اس نے ایک معبود بنا دیا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، یا ایسے کوئی الفاظ ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو دیکھیں، معبود کا معنی بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اسلام میں بنیادی بات جو ہے وہ معبود کی ہے کہ آپ کا معبود کون ہے۔ اگر آپ معبود اللہ کو جانتے ہیں تو پھر مختلف بات ہے، لیکن اگر آپ معبود کا معنی نہیں جانتے تو آپ کو اسلام کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ جو کلمہ طیبہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر معبود کا معنی پتہ نہیں ہے تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں؟ اور یہ تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمارا بنایا ہے، اور اس ایک خاص مقصد ہے، اور اس مقصد میں کامیابی کی واحد وجہ یہ ہے، کامیابی کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود واحد تسلیم کریں۔ معبود واحد، ایک معبود۔ اور معبود کے معنی بھی آپ کو جاننے چاہیے۔ معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اصطلاحی جو مطلب ہے، معبود جس کی آپ بات مانیں وہ آپ کا معبود ہے، جس کی آپ اطاعت کریں، جس کی آپ بات مانیں وہ آپ کا معبود ہے۔ اب وہ بات تو ہم مان رہے ہیں، اپنے جی کی مان رہے ہیں بات، زندگی لوگ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی تو ہماری کوئی ترجیح ہے ہی نہیں، ترجیح نمبر 2 بھی نہیں ہے نا۔ ہم تو اپنی مرضی جی رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے قرآن میں بہت واضح ہے، بہت واضح۔ اگر کوئی اہل نظر دیکھیں اس کو، فخلف میں، ابھی میں نے آپ کو آیت بتائی تھی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیہ، ان کے بعد جانشین ہوئے ناخلف جانشین، نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ اس کا مطلب ہے، اس میں تھوڑا اس بات کو سمجھیں، اگر آپ خواہشات نفس کے، یعنی آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں
تو آپ نے نماز کو ضائع کر دیا، اور اگر اللہ کے حکم کی آپ پاسداری کر رہے ہیں تو آپ نے نماز کو قائم کیا ہوا ہے۔ ابھی مجھے ایک سوال آیا تھا، اپنے ہمارے ساتھی کا سوال تھا کہ قرآن میں نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو خیر وہ میرے کلپ موجود تھے سورہ بقرہ میں، ابتدائی آیات ہیں یقیمون الصلاۃ، وہ میں نے ان کو بھجوا دیے۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، یقیمون الصلاۃ، اس کی تو بڑی تفصیل ہے۔ تو بہرحال نماز ہماری، دیکھیں ہماری ساری زندگی نماز ہے۔ نماز کیا ہے کہ اللہ کے سامنے آپ سر جھکا دیں، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں اور نیت باندھ لیں اور اللہ سے بات چیت شروع کر دیں۔ ہماری ساری زندگی ایسے ہونی چاہیے، نماز میں ہونی چاہیے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کائنات میں ہر چیز، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس کائنات میں ہر ایک چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر چیز کو معلوم ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، یہ نماز ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کریں گے کیسے، صلاۃ کا مطلب یہ ہے، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کون ہیں اور کس لیے ہیں۔ شہد کی مکھی کو وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب شہد کی مکھی اپنا کام بھی جانتی ہے اور اپنا طریقہ بھی جانتی ہے۔ تو بہرحال میں نماز کی آپ کو بتا رہا، ہم نے تو نماز محدود کر دیا نا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال میں آپ کو اسلام کی بات کر رہا تھا۔ اسلام خواہشات نفس جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ اسلام کی ضد ہے۔ اسلام کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، یہ ایک بات ذرا ذہن۔ اسلام، اس کی ضد کیا ہے؟ خواہشات نفس کے مطابق من چاہی زندگی گزارنا، میری جو مرضی ہوگی وہ کروں گا۔ اللہ کی مرضی، آج کا معاشرہ، آج کا مسلمان اللہ کی مرضی تو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، بہت سے احکامات ہمیں نامعلوم ہیں۔ اب نماز کے جو ارکان ہیں یا فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو طریقہ ہے، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ وہ ساری زندگی پوچھتے رہتے ہیں، علم ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کی ضد کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے تو یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ ہو سکتا ہے میں اردو میں بات کروں، لیکن وہ اس آیت کا ترجمہ ہوگا جو میرے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کی ضد ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ خواہشات نفس جو ہے یہ اسلام کی ضد ہے، الٹ، جیسے دن اور رات، روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے کی ضد ہے نا۔ تو اسی طرح یہ خواہشات نفس جو جس طرح ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اس پر ہمیں اصرار ہے کہ ہم کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتے، خواہ کہ وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کسی کے حکم کے تابع ہونا ہی نہیں چاہتے، خواہ کہ وہ اللہ ہی کا حکم کیوں نہ ہو، خواہ کہ وہ رسول کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو، ہم نے نہیں ماننا، ہم نہیں مانتے۔ یہ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے اپنی مرضی جینا ہے، مائی لائف مائی اسٹائل، میرا جسم، یہ ہے ایک تحریک۔
تو بس اسی طرح یہ تو اسلام کی ضد ہے. بس میں تو کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، تو یہ بڑی بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، وہ میں سناتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم